بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ دلوں کو تڑپا دینے والی ایک مثال۔ ایک آدمی چادریں بنایا کرتا تھا۔ ایک گاہک اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک چادر بنا دو، جتنے روپے چاہو لے لو، مگر چادر بہترین ہونی چاہیے۔ اس نے بڑی محنت سے چادر تیار کی۔ جب گاہک حسب وعدہ چادر لے کر چلا گیا تو تھوڑے عرصے بعد ہی چادر ہاتھ میں لیے ہوئے واپس آ گیا۔ چادر بنانے والے کے پاس آ کر اس کے نقص گنوانے شروع کر دیے۔ وہ بندہ اللہ کے سامنے رونے والا، جب اس نے چادر میں 3-4 جگہ نقص دیکھے تو زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ آنسو روکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ گاہک کہتا ہے پریشان مت ہو، میں چادر واپس نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے بات چادر کی نہیں، تو نے مجھے اور بات یاد کروا دی ہے۔ گاہک نے اس بات کے متعلق پوچھا تو اس نیک آدمی نے جواب دیا کہ میں نے تجھے اتنی محنت سے چادر بنا کر دی اور تو نے انسان ہو کر اتنے عیب نکالے ہیں۔ میں نے جتنی توجہ سے چادر بنائی ہے، ممکن ہے کہ اتنی توجہ سے کبھی کوئی نیکی نہ کی ہو، کوئی نماز اتنی توجہ سے ادا نہ کی ہو، کہیں میری نیکیوں اور نمازوں میں نقص نہ نکل آئے، میری نمازیں کہیں عیب دار نہ ہوں اور اللہ میری نیکیوں کو میرے منہ پر نہ مار دے۔ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ پاک نے نیکی کی توفیق دی ہے تو جذبے اور شوق سے نیکی کیجیے۔ قرآن و حدیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ برے اعمال اور گناہ کرنے والے جہنم کے حقدار ہوں گے، لیکن کچھ نیک اعمال کرنے والے بھی عذاب الہی میں گرفتار نظر آئیں گے۔ پوچھا جائے گا باوجود نیک اعمال کے آج تم کو عذاب کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ وہ جواب دیں گے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہم نیکی کرنے والے تھے، بظاہر نیک اعمال کرتے تھے، مگر ہماری نیکیوں میں حسن، جذبہ اور شوق نہیں تھا۔ ہم پوری توجہ اور لگن سے نیک اعمال نہ کر سکے۔ اسی نقص اور کمزوری کی وجہ سے آج ہم کو شرمندگی و عذاب کا سامنا ہے۔ سامعین کرام، نیک اعمال کرنے والوں کو بھی معافی کا طلبگار رہنا چاہیے۔ استغفار کو لازمی پکڑیں۔ اللہ پاک ہمارے صغیرہ و کبیرہ سب گناہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔